بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اس وقت عقیدہ ختم نبوت کورس کا لیکچر نمبر 4 سن رہے ہیں۔ یہ لیکچر نبوت کے جھوٹے دعوے دار لوگوں کے بارے میں ہے۔ نبوت کا سب سے پہلا جھوٹا دعوے دار جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی تھا، وہ تھا مسیلمہ کذاب۔ ملک یمامہ کا رہائشی اور اپنی قوم کا سردار مسیلمہ نامی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا پہلا آدمی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بھی اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد مجھے اپنی نبوت کا جانشین مقرر کر دیں تو میں آپ کی بیعت کر لوں گا، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہوگا، اور فرمایا تم میرے بعد نبوت میں ایک کھجور برابر بھی حصہ مانگو تو بھی میں نہیں دوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت مجھ پر ختم فرما دی ہے۔ یہ سن کر وہ مایوس لوٹ گیا اور اپنی قوم میں مشہور کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے مجھے بھی کچھ حصے کا رسول مقرر فرما دیا ہے۔ بس اس پر چند لوگوں نے اس کی تصدیق کر دی اور اس نے رسول خدا کو خط لکھا کہ آپ کی نبوت میں آدھا شریک ہوں، اور اپنے آپ کو مسیلمہ رسول اللہ لکھنے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی خط میں اسے مسیلمہ کذاب لکھا اور صحابہ کرام کو اس فتنہ و خطرے سے آگاہ فرمایا۔ مسیلمہ کذاب نے خود ساختہ آسان شریعت بنائی جس میں اسلامی قوانین کو منسوخ کیا۔ اس کی جھوٹی شریعت میں کچھ یوں رائج تھا کہ شراب حلال تھی، زنا جائز تھا، بغیر گواہ نکاح جائز تھا، ختنہ حرام تھا، روزے معاف تھے، فجر و عشاء معاف تھی، قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں تھا، ظہر و عصر و مغرب میں بھی سنتیں بالکل نہ تھیں، صرف فرض پڑھے جاتے تھے۔ اور اس کے معجزات کا یہ حال تھا کہ ایک معتقد کے باغ میں اس نے کلی کی تو سارا باغ سوکھ گیا۔ ایک کنویں میں اس نے تھوک ڈالا کہ پانی بڑھ جائے، وہ بالکل سوکھ گیا۔ ایک بچے کے سر پر اس نے برکت کے لیے ہاتھ پھیرا تو وہ بچہ ہمیشہ کے لیے گنجا ہو گیا۔ ایک کانے آدمی کی آنکھوں پر اس نے ہاتھ پھیرا کہ اس کی آنکھیں واپس آ جائیں، وہ دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا۔ ایک شیروار بکری پر اس نے ہاتھ پھیرا تو اس کا دودھ بالکل سوکھ گیا، کیونکہ وہ سچے رسول کے مقابل معجزات کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور معجزہ اللہ کی طرف سے خصوصی طاقت اور قوت کا نام ہے جو سچے رسول و نبی کو بطور تصدیق و نشانی ملتی ہے، مگر جھوٹا دعوے دار اپنے معجزے میں منہ کی کھاتا ہے اور معاملہ الٹ جاتا ہے۔ بہرحال حضرت امیر المؤمنین خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر حضرت سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13,000 صحابہ کے مضبوط لشکر کے ساتھ مسیلمہ کی 40,000 فوج پر چڑھائی فرمائی تھی، جس میں بڑی گمسان کی جنگ ہوئی۔ آخرکار پہلا جھوٹا مکار نبوت کا دعوے دار مسیلمہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں جہنم واصل ہوا، اور اس کی قوم نے بعد میں توبہ کی اور اسلام میں واپس آ گئے اور جناب خلیفہ اول کے دست مبارک پر بیعت کی، اور ہمیشہ کے لیے اس فتنے کا خاتمہ ہو گیا۔ نمبر 2، اسود انسا۔ یہ یمن کا رہنے والا باشندہ تھا اور شوبدہ بازی میں بہت ماہر تھا۔ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں ہی کر دیا تھا، اور نجران کے عیسائیوں نے بھرپور اس کی مدد کی اور اسے نبوت کے لیے کھڑا کیا، اس کی فوجی و مالی قوت میں شامل رہے، اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران کو خط لکھا تو ان کے بعض سردار اسود کی مدد و نصرت سے پیچھے ہٹ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دشمن خدا، جھوٹے دعوے دار، مکار اور عیار اسود انسا کے قتل کا خود حکم فرمایا، تاکہ لوگ اس کے شعبدے جنہیں وہ معجزے کہتا تھا ان سے گمراہ نہ ہوں اور اللہ کے سچے پیغام کو قبول کریں۔ چنانچہ فیروز نامی شخص نے اس کے محل میں گھس کر اس کی گردن دبا کر اسے مار دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیروز اور اس کے خاندان کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ نمبر 3، طلیحہ اسدی۔ یہ شہر خیبر کے قریب قبیلہ بنی اسد کا باشندہ تھا۔ اس نے بھی رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا،
اور اسے کھڑا کرنے میں یہودی قدم بقدم شامل تھے اور اپنی تمام تر قوت اور مال اس پر خرچ کرتے تھے تاکہ کسی طرح اسلام کو کمزور کیا جائے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی توڑ ہو سکے۔ بہرحال اس نے کچھ لوگوں کو اپنی محبت میں یرغمال کر کے ان میں اپنی جھوٹی شریعت رائج کی تھی، جس میں بظاہر بہت آسانیاں تھیں، جیسا کہ نماز میں صرف قیام ہوتا، رکوع و سجود نہیں ہوتے، جبریل کو اپنا وزیر خاص کہتا تھا، یہودی عبادات جیسی عبادات رائج کرتا تھا، مالی قربانی جیسے زکوٰۃ اور جانور کی قربانی اور جانی قربانی جیسے جہاد کو منسوخ بتاتا تھا۔ طلیحہ اسدی کی ایک جسارت یہ بھی ہے کہ اس بدبخت اور ملعون نے ایسی جسارت کی کہ خود خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خود ساختہ نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی اور حبال نامی قاصد کے ذریعے مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا، حبال تو بہت جلد تباہ و برباد ہو جائے گا، اللہ کریم ضرور تیری سخت پکڑ فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حبال سے جہاد کے لیے حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کے ساتھ روانہ کیا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا اور حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ شروع ہوئی، جس میں بعض منافقوں نے اسی حبال کے فتنے میں مبتلا ہو کر زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ امیر المؤمنین نے ان سے جہاد کا اعلان کیا اور حضرت خالد بن ولید سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے لشکر کے ساتھ طلیحہ اور حبال کی سرکوبی کا قصد کیا اور اس جہاد میں حبال اپنے ساتھیوں سمیت ہلاک و برباد ہو گیا اور طلیحہ فرار ہو گیا۔ اور پھر کچھ عرصے بعد حضرت امیر المؤمنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر توبہ کر کے اسلام لے آیا اور جنگ قادسیہ میں شامل رہا اور طلیحہ اسدی کا اسلام ہی پر خاتمہ ہوا۔ نمبر 4، سجاح بنت حارث۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ میرے بعد کچھ لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے اور ان میں 4 عورتیں بھی ہوں گی اور وہ سب جھوٹے، مکار اور خدا کے دشمن ہوں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد ایک عیسائی عورت سجاح بنت حارث نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ وہ عرب کی مشہور کاہنہ، جادوگرنی اور فصاحت و بلاغت میں بہت ماہر تھی۔ اس نے کئی مسلمان قبائل کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا اور مسلمان اسلام ترک کر کے اسے اپنا نبی ماننے لگے تھے اور اس کی بیعت کرنے لگے تھے، اور خصوصاً بنی ثعلب اور بنی تمیم قبائل کے رئیس اپنے قبائل سمیت مرتد ہو گئے تھے۔ ادھر اسی زمانے میں مسیلمہ کذاب کا زور بھی بہت تھا۔ حضرت امیر المؤمنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجاح کی سرکوبی کے لیے حضرت سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کر کے بھیجا، مگر راستے میں یہ معلوم ہوا کہ مسیلمہ کذاب اپنی فوج کے ساتھ خود سجاح سے نمرد آزما ہونا چاہتا ہے، چنانچہ آپ رک گئے اور انتظار کرنے لگے، یہاں تک کہ دونوں باغیوں کے لشکر جمع ہو گئے اور ایک خیمے میں سجاح اور مسیلمہ کی ملاقات ہوئی اور مشاورت ہونے لگی اور اپنی اپنی نبوت کو پروان چڑھانے اور اسلام کو مٹانے کے منصوبے بنانے لگے۔ چونکہ سجاح ایک خوبصورت عورت تھی، مسیلمہ کذاب نے اس کو لالچ دے کر مسحور کر لیا اور کئی روز شراب و کباب میں مست ہو کر اس سے حرام کاری کرتا رہا۔ بالآخر دونوں شادی پر رضامند ہو گئے اور اپنے اپنے وطنوں کو لوٹ گئے، مگر سجاح کی قوم اور اس کے حواری اس شادی پر راضی نہ تھے۔ انہوں نے بھاری مہر رکھنے کی تجویز دی۔ جب مسیلمہ سے مہر پوچھا گیا تو اس نے کہا، مجھے رب نے وحی فرمائی ہے کہ تم دونوں کے مہر میں فجر اور عشاء کی نماز امت پر معاف ہے۔ دونوں امتوں کو یقین ہو گیا کہ دونوں ہی جھوٹے اور مکار اور عیاری کا کاروبار کر رہے ہیں۔ بہرحال سجاح کے زنا اور شراب کی خبریں پھیلنے لگی تو وہ جان اور عزت بچانے کے لیے اپنی قوم سمیت بصرہ میں روپوش ہو گئی۔ بعد میں صحابی رسول حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اپنی قوم سمیت مسلمان ہو گئی اور اسلام پر ہی
اس کا خاتمہ ہوا اور صحابی رسول حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ نمبر 5، حارث کذاب دمشقی۔ ملک شام کی شہر دمشق کا باشندہ حارث عیسائیت سے بہت متاثر تھا، بہت مجاہدے اور ریاضت کرتا تھا۔ پھر اسے جو خیال و خواب آتے انہیں کرامت اور پھر آہستہ آہستہ معجزہ سمجھنے لگا۔ پھر اپنے کچھ شعبدے اور استدراج لوگوں کو دکھا دکھا کر گرویدہ کرنے لگا، یہاں تک کہ ملک شام میں اس کا شہرہ ہو گیا۔ اور پھر اس نے بیت المقدس کا رخ کیا تو یہود نے اس کی بہت پذیرائی کی اور ہر طرح کی مدد کا یقین دلایا، اور واپس مصر و شام اور عراق میں اس کو کام بڑھانے کا مشورہ دیا۔ حارث کذاب اس مشن کو لے کر شام گیا، وہاں کچھ علماء و صوفیہ سے مناظرے ہوئے، اور پھر بادشاہ عبد الملک بن مروان تک اس کی خبر پہنچی تو اس نے اپنے دربار میں اسے بلا لیا اور اس کی نبوت اور معجزے کی حقیقت اس سے سنی، اور اپنے ایک محافظ کو حکم دیا کہ اس کو زوردار نیزہ مارو، مگر نشانہ خطا ہو گیا، جس پر حارث ناچنے لگا اور اپنے حواریوں سے کہنے لگا نبی پر ہتھیار کا وار نہیں چلتا۔ اس پر ایک عالم ربانی اٹھے جن کا تعلق اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا اور حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ انہوں نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر نیزہ مارو، لہذا جب ایسا کیا گیا تو وہ حارث کے آر پار ہو گیا اور یوں جھوٹا مکار نبوت کا دعوے دار تڑپ تڑپ کر بادشاہ کے دربار میں ہی ڈھیر ہو گیا۔ نمبر 6، مغیرہ بن سعید۔ حضرت سیدنا امام محمد باقر سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد ایک غلام نے پہلے امامت کا پھر نبوت کا دعویٰ کیا اور بظاہر اہل بیت اطہار کا عاشق اور فدائی بنا ہوا تھا اور بہت معجزے اور پیش گوئی کرنے کا چیلنج کرتا تھا۔ یہ عراق کے اموی گورنر خالد بن عبداللہ کا غلام تھا۔ جب گورنر کو اس کا علم ہوا تو اس نے اسے گرفتار کر لیا اور تمام لوگوں کے اس کے دھوکے اور فریب کے واقعات بتائے کہ یہ پیدائشی ہی اس وتیرے کا انسان ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اسے یہودی عورت نے اس کام کے لیے اکسایا تھا۔ بہرحال گورنر عراق نے اسے 6 ساتھیوں سمیت تیل چھڑک کر زندہ جلا دیا اور اسے جہنم واصل کر دیا۔ نمبر 7، بیان بن سمعان۔ یہ شخص بھی حضرت سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر ہوا اور حلول اور نبوت کا دعوے دار تھا، یعنی کہتا تھا کہ میں اللہ کا نبی بھی ہوں اور مجھ میں اللہ تعالی خود نزول فرماتا ہے۔ اس ملعون نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو بھی خط لکھا اور اپنی خود ساختہ نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی، جس پر آپ سلام اللہ علیہ خط لانے والے پر غضبناک ہوئے اور جلال فرمایا اور جھوٹے نبی کے اس حواری پر لعنت فرمائی، یہاں تک کہ وہ وہیں گر کر مر گیا۔ ملعون بیان بن سمعان ایک عرصے تک اپنا فتنہ پھیلاتا رہا، واعظ و نصیحت کے نام پر تقریر کرتا، درس قرآن میں بہت مشہور ہوا اور کہتا کہ قرآن میں لفظ بیان جہاں بھی آیا ہے وہ میرا ہی نام ہے۔ اسے بھی عراقی گورنر خالد بن عبداللہ نے گرفتار کر کے اپنے دربار میں باندھ کر زندہ جلایا اور جہنم رسید کر دیا۔ نمبر 8، صالح بن طریف۔ یہ شخص پہلے یہودی تھا اور بڑا جادوگر شعبدہ باز تھا۔ اندلس، مراکش اور مغارب میں اس کی طوطی بولتی تھی، وہاں ہی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور بربری اور حبشی قبائل نے اسے نبی مان لیا۔ پھر شمالی افریقہ پر اس نے مستحکم حکومت بنا لی، یہاں تک کہ لوگ اسے بربری، عبرانی اور روبیل زبان میں واریہ یعنی خاتم النبیین کہنے لگے۔ صالح بن طریف کی جھوٹی شریعت کچھ یوں تھی کہ اس نے نئے قرآن کے نزول کا دعویٰ کیا، جس کی ایک صورت غرائب الدنیا تھی۔ رمضان کے بجائے رجب میں روزے فرض قرار دیے، نمازیں 10 وقت کی فرض تھی، 11 محرم کو ہر شخص پر قربانی فرض تھی، شادی شدہ عورت پر غسل جنابت معاف تھا، ساری نماز اشاروں سے، اور آخر میں 5 سجدے تھے۔ بیک وقت جتنی چاہو عورتوں سے شادی کر لو جائز تھا، حلال جانوروں کی سری حرام تھی۔ یہ ملعون 47 سال جھوٹا نبی بن کر تخت و تاج کا مالک بنا رہا اور 174 ہجری میں اپنے بیٹے الیاس بن صالح کو جانشین مقرر کر کے کوشہ نشین ہوا
اور وہی مر گیا۔ چنانچہ اس کے بعد اس کا بیٹا الیاس 50 سال تک اس کا خلیفہ بنا رہا، کفریات پر مبنی دین کو پھیلاتا رہا۔ پھر 224 ہجری میں وہ بھی مر گیا۔ پھر اس کا بیٹا یونس بن الیاس خلیفہ بنا اور 44 سال اسی خود ساختہ دین کا زبردستی پرچار کرتا رہا اور بہت لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارتا رہا۔ 368 ہجری میں وہ بھی مر گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ابو غفیر 29 سال حاکم رہا اور اسی خود ساختہ دین کا خلیفہ بنا رہا۔ یوں جھوٹی نبوت اور کفریہ عقائد کا بول بالا رہا اور اسی پر نظام حکومت چلتا رہا۔ اس کے بعد ابو غفیر کا بیٹا ابو الانصار خلیفہ بنا اور وہ بھی 44 سال خلیفہ و حاکم رہ کر مر گیا۔ نمبر 9، ابو منصور عیسیٰ۔ یہ اسی صالح بن طریف کی نسل میں سے اپنے دادا کی خلافت سے پھر گیا اور خود ساختہ شریعت اور دین پر عمل کرتے کرتے تھک گیا، کیونکہ جھوٹ کی عمر کم ہوتی ہے، تو اس نے بھی نئے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا اور نیا دین و شریعت متعارف کروایا اور خلافت ختم کر کے اپنی نسل میں نبوت جاری ہونے کا اعلان کر دیا اور خدائی وحی آنے کا دعویٰ کیا، جس سے 300 سالہ دین اور نبوت منسوخ ہو گئی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے دادا تو خاتون نبیین یعنی آخری نبی کہلاتے تھے، آپ بھی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یا وہ جھوٹ پر تھے یا پھر تم جھوٹے ہو؟ تو ابو منصور نے بہت دلائل دیے مگر سب بے سود رہا اور لوگوں نے اسے مجبور کیا کہ وہ سچ بتائے۔ تو اس نے کہا کہ مجھ پر خدائی وحی نازل ہوئی ہے کہ میرا دادا جھوٹ بولتا تھا، وہ کوئی نبی نہیں تھا، اس کا دین خود ساختہ تھا، اس کی شریعت جھوٹی تھی۔ اب اس ملک میں قوم 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک حصہ صالح کو سچا نبی مانتا تھا اور اسے جھوٹا، اور دوسرا گروہ اسے سچا نبی سمجھتا تھا اور اس کے دادے کو واقعی جھوٹا سمجھنے لگا، اور تیسرا گروہ دونوں پر شک کرتا تھا۔ یوں ابو منصور اسی دعوی نبوت کے ساتھ 28 سال حکومت کرتا رہا اور 451 ہجری میں مرابطون کے ساتھ لڑتے ہوئے مارا گیا، اور اہل سنہ والجماعہ کا غلبہ ہوا، اور آج تک اہل سنت کی حکومت اور حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مبارکہ وہاں قائم و دائم ہے۔ اس علاقے میں بڑے علماء اور ابن عربی جیسے صوفیاء قیام پذیر ہوئے اور ہمیشہ کے لیے محمدی رسالت اور اسلام کے نوری پرچم لہرانے لگے، اور توحید و رسالت، ختم نبوت، محافل میلاد النبی، درود و سلام، سنت نبوی، تعلیم قرآن اور اہل سنت کے عقائد عملی طور پر رائج ہو گئے اور وہاں کے تمام ممالک کا سرکاری قانون بنے ہوئے ہیں۔ نمبر 10، اسحاق اخرس۔ یہ یہودی شمالی افریقہ میں پیدا ہوا اور توریت، زبور، انجیل اور قرآن پاک کی مکمل تعلیم حاصل کی اور جادو ٹونا، شعبدہ بازی باقاعدہ سیکھی، اور پھر تمام اسلامی ممالک میں گھومتا رہا۔ آخر اصفہان شہر میں قیام پذیر ہوا اور 10 سال تک لوگوں سے اشاروں میں بات کرتا رہا، یہاں تک کہ لوگوں نے یقین کر لیا کہ یہ واقعی گونگا ہے، اس لیے اسے اخرس کہتے تھے۔ عربی میں گونگے کو اخرس کہا جاتا ہے۔ 10 سال بعد اچانک بڑی فصیح عربی و فارسی زبان اور تمام کتب کے مسائل بیان کرنے لگا۔ لوگ حیران ہو گئے تو بولا، مجھے قوت گویائی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دے دی ہے، تبھی میرے پاس علم آیا ہے۔ عوام جوک در جوک اس پر ایمان لانے لگے۔ وزیر اعظم اور قاضی الملک بھی اس پر ایمان لے آئے، اور اس نے نبوت کی 2 قسمیں بیان کی، نمبر 1 حقیقی نبوت اور نمبر 2 ذلی و بروزی نبوت، اور کہنے لگا میں دوسری قسم کا نبی ہوں۔ بعد میں غلام احمد قادیانی ملعون نے بھی اسی کو استعمال کیا۔ بہرحال اپنی تقریر و تفہیم اور شعبدہ بازی سے دعویٰ ثابت کرتا رہا اور کچھ عرصے تک لوگوں کو گمراہ بنانے میں کامیاب رہا۔ عمان سے بصرہ تک اپنی حکومت بھی قائم کر لی۔ یہ مشرقی دنیا میں پہلی جھوٹی نبوت ظاہر ہوئی تھی۔ اسے بادشاہ جعفر منصور نے بہت بڑی فوج کے ساتھ زبردست جنگ میں قتل کیا اور جہنم رسید کیا۔ نمبر 11، استاد سیس خراسانی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے بعد یہودی قوت نے ایک رافضی پر محنت کی اور اسے تیار کیا۔ چنانچہ یہ شخص خراسانی موجودہ ایران و افغانستان کے علاقے میں پیدا ہوا، ادھر ہی پڑھ لکھ کر بڑا ہوا اور پھر نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ چند ہی برس میں
3 लाख अफराद इसके मुती हो गए और उसे रसूल बरहक कहने लगे, और ये अपनी खुद साख्ता शरीयत बनाता और लोगों पर नाफिज करता रहा। और उसने बहुत बड़ी मजबूत फौज तैयार कर ली और मुसलमानों से जंग करके इलाके पर कब्जा करने लगा, यहाँ तक कि उसका ख्याल था कि हरमैन पर कब्जा करके उन्हें गिरा देगा और खरासान को ही तमाम दुनिया का किबला व मरकज बना देगा। आखिरकार बादशाह अबू जाफर मंसूर ने इसके खिलाफ भरपूर जिहाद किया, यहाँ तक कि इसे जिंदा गिरफ्तार किया, मगर ये मालूम नहीं कि उसकी मौत कुफ्र इर्तिदाद पर हुई या तौबा और ईमान पर हुई। बहरहाल इसी कैद में मारा गया और ये फितना खाकस्तर हुआ। नंबर 12, अली बिन मोहम्मद खारजी। यहूदी लॉबी ने राफिजियत के बाद खारजी ग्रुप से एक नौजवान इस मुहिम के लिए चुना और बादशाह जाफर अब्बास के खास दरबारी शायर को इस काम पर लगाया। तो नाचे उसने अपनी सहर कुन शायरी और मजमून निगारी से चंद रोज में रईसों में अपना सिक्का जमा लिया और बगदाद में नबुव्वत का दावा कर दिया। उसने अपना एक आसमानी सहीफा बनाया जिसमें सुबहान, कहफ और सौद नामी सूरतें थी। इसकी नबुव्वत का ऐसा शुहरा हुआ कि बहरैन तक के कबाइल इसके जानिसार बन गए। उसने अपनी फौज बनाई और बसरा के हाकिम पर चढ़ाई कर दी और उस पर कब्जा कर लिया। ऐसे ही इराक और ईरान और अमारात के अक्सर इलाकों पर भी काबिज हो गया और हुकूमत बना ली और मुसलसल मुसलमानों पर हमले करता रहा। कत्लो गारत गरी का बाजार गर्म किए रखा। आखिरकार बादशाह अबुल अब्बास ने बड़ी कुव्वत के साथ इस पर हमले किए और तमाम इस्लामी ममालिक की मुश्तरका फौज बनाई और इस जिहाद अजीम में 270 हिजरी में ये मलऊन जिल्लत की मौत मारा गया और इसकी नबुव्वत का ढोंग और नए दीन के फितने का कला कमा हो गया। नंबर 13, हमदान बिन अशअस करमती। ये कूफा का एक किसान था, बहुत मुत्तकी और परहेजगार था। फिर फलसफियों और यहूदियों के हत्थे चढ़ गया और फिर अपना फिरका करामिता बना लिया और इसने पहले इमाम मेहदी होने का, फिर हजरत ईसा होने का, फिर जिब्राइल होने का दावा किया और फिर कहने लगा कि मुझ पर वही नाजिल होती है कि तू ही ईसा है, तू ही वही ये खुदा है, तू ही याहया व मूसा है, और भरपूर अपनी नबूवत का दावा करता रहा और एक नया दीन और शरीयत बयान करता रहा। इसकी खुद साख्ता शरीयत के अहकाम कुछ यूं थे कि नमाज सिर्फ 4 रकात थी, 2 फजर से पहले और 2 गुरूब से कबल। अजान में अपना नाम शामिल कर लिया। सिर्फ 2 रोजे फर्ज थे, एक मेहरजान का और एक नौरोज का रोजा फर्ज था। शराब हलाल थी, गुस्ल जनाबत माफ था, तमाम जानवर हलाल थे, किबला बैतुल मक़दिस था। नमाज का तरीका बिल्कुल बदल दिया, हज मंसूख कर दिया, जिहाद हराम कर दिया। इसका ये फितना कूफा से सारे मिस्र में फैला और मुल्क शाम के शहर में असर अंदाज हुआ। बहरहाल अहले कूफा और बसरा ने इस्लामी फौज के साथ इसको गिरफ्तार किया और ये कूफा ही में कैद हुआ और इसी कैद खाने में मर गया। इसके साथियों ने बाद में हरम मुकद्दस पर हमला किया और हजर अस्वद निकाल कर ले गए। 10 साल तक हज भी इस फितना और झगड़ों के सबब ना हो सका और मुसलमान बहुत शहीद किए गए। हजर अस्वद बाद में ओमान से अबू ताहिर करमती से बाजियाब किया गया और हरम में वापस बड़ी शानो कदर से पेश किया गया और सिलसिला हज शुरू हुआ। नंबर 14, अली बिन फजल यमनी। यमन के शहर सनआ का एक ऐसा शख्स था जिसका नाम अली बिन फजल था और उसका ताल्लुक इस्माइली आगा खानी ग्रुप से था। उसने अचानक नबूवत का दावा कर दिया जिसे कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर उसने कुछ जादू टूने और शोबदे सीखे और उनके बलबोते पर चंद बातिल लोग उस पर ईमान ले आए और उसने भी अपनी खुद साख्ता शरीयत बनाई, जैसा कि हर हराम चीज को हलाल कर दिया, शराब पीने के फजाइल बरकत बताए, बेटी से निकाह जायज कर दिया, गुनाह माफ करने का इख्तियार अपने लिए साबित कर दिया। मगर गैरतमंद लोग इसके बेहया दीन से तंग आ गए और उन्होंने इसे जहर देकर मार दिया। फिर भी 19 साल तक इसने अपनी झूठी नबूवत का प्रचार किया और लोगों में बगावत और बेहयाई फैलाता रहा। नंबर 15, हामीम बिन मिनल्ला। मुल्क मगरिब में इस शख्स ने नबूवत का दावा किया। उसे यूनान के ईसाइयों, शाम के यहूदियों ने मिलकर तैयार किया।
اسے ہر طرح کی قوت دی، یہاں تک کہ وہ سخی اور بہادر مشہور ہو گیا، اور اس نے بالکل آسان خود ساختہ شریعت پیش کی۔ وہ کچھ یوں تھی کہ صرف 2 نمازیں فرض، ایک طلوع سورج کے وقت، دوسری غروب کے وقت۔ رمضان کے 30 روزوں کے بجائے آخری عشرے میں 3 روزے اور شوال میں 2 روزے، اور ہر جمعرات کو دوپہر زوال تک روزہ رکھنا فرض تھا۔ حج کو ساقط کر دیا گیا، نماز کے لیے وضو کی شرط ختم کر دی، خنزیر حلال کر دیا، تمام حلال جانوروں کے سر اور انڈے حرام قرار دے دیے، زکوٰۃ بالکل ختم کر دی۔ حامیم اور اس کے باپ، پھوپھی اور اس کے بہن کے نام سے دعا کرتے تھے، اور ان کے وسیلے سے نجات پانا ان کے ماننے والوں کا عقیدہ تھا۔ آخر کار 319 ہجری میں مقام تبخیر پر ایک جنگ میں یہ ملعون مارا گیا۔ نمبر 16، ابو طلف من اللہ۔ بیٹے کے بعد اس کے باپ ابو طلف ملعون نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور اس نے اپنے بیٹے کی بنائی ہوئی شریعت کو جاری کیا، اور طویل عرصے اپنی جہالت اور جھوٹی نبوت کی نشر و تبلیغ میں گزارا۔ 40 سال بعد یہ بھی جہنم واصل ہو گیا۔ نمبر 17، طالیعت من اللہ۔ ابو طلف کے مرنے کے بعد حامیم کی پھوپھی اور ابو طلف کی بہن، جس کا نام طالیعت من اللہ تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ یہ عورت نہایت خوبصورت اور جادوگردی تھی، اور اس پر سب سے پہلے حامیم کی بہن ایمان لائی اور گواہی دی کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اس کو نبوت دی ہے، اور یہ ملعونہ خاتون بھی ایک لمبے عرصے تک اپنا شر پھیلاتی رہی، پھر اپنے ہی خاص غلام کے ہاتھوں ماری گئی اور اس کی لاش جلا دی گئی، اور ساتھ ہی اس کے خاص وفادار عورتوں اور مردوں کو بھی جلا دیا گیا۔ یوں اس خاندان کا اور خود ساختہ دین کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ نمبر 18، عبد العزیز باسندی۔ اس آدمی نے 322 ہجری میں ایک عراقی پہاڑی علاقے میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ پہلے پہل دیہاتی سادے لوگوں کو اپنے شعبدے اور مکر و فریب دکھاتا رہا، پھر شہروں کی طرف رخ کیا، اور ایک تعداد اس پر ایمان لانے والی ہو گئی۔ اس نے حاکم وقت کو بھی دعوت دی کہ وہ اپنی تمام حکومت و رعایا سمیت میری نبوت و شریعت پر ایمان لائے، یہ اس کے لیے من جانب اللہ حکم ہے۔ حاکم وقت ابو علی بن محمد بن مظفر نے پوری طاقت و قوت اور سچے ایمان و یقین کے ساتھ اس ملعون کا پیچھا کیا، اور اس جہاد میں خود شامل ہو کر اس کی سرکوبی کی۔ پھر آخر کار کافی شہادتوں اور مالی نقصان کے بعد کئی دن تک جنگ جاری رہی، اور یہ ملعون بھی اس حملے میں مارا گیا، اور ساری قوم بھی ملیا میٹ ہو گئی۔ اس کا فتنہ صفائے ہستی سے مٹ گیا، اور عبدالعزیز اپنی قوم سمیت واصل جہنم ہوا۔ نمبر 19، ابو طیب احمد بن حسنین متنبی۔ 303 ہجری میں یہ شخص کوفہ شہر میں پیدا ہوا، اور جوانی میں ملک شام چلا گیا۔ عربی لغت، فنون ادب اور شعر و سخنوری میں بہت ماہر ہو گیا، حتیٰ کہ ہر بات کا جواب کسی فصیح و بلیغ شعر میں ہی برجستہ دیتا تھا۔ 4 جانب اس کا سکہ علم و فن مشہور ہونے لگا، اسے شعر و سخن کا امام کہا جانے لگا۔ بڑے بڑے بادشاہ اور اہل علم اس سے متاثر ہو گئے۔ اسی کی کتاب آج بھی مدارس عربیہ میں بطور نصاب شامل ہے، جس کا نام دیوان متنبی ہے۔ اس نے اپنی علمی و فنی شہرت اور بے حد داد و تحسین ملنے کے بعد نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور اپنی شاعری کو وحی الہی کہنے لگا۔ بہت متکبرانہ عقلی دلائل میں ماہر ہونے کی وجہ سے فلسفیوں اور یونانیوں کو اپنی نبوت پر قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ شعبدے بھی دکھاتا اور اپنی نبوت کی تشہیر کرتا تھا۔ بے شک جھوٹے مدعیان نبوت میں سے بہت کم لوگ اپنے جرم سے توبہ و معافی پر قائل ہوئے، مگر یہ ان خوش نصیبوں میں سے ہے۔ اسے حمص کے گورنر ابو لولو نے قید خانے میں قید کر دیا، اور بہت عرصہ اسی قید میں بند رہا، اور قصیدے اور غزلیں لکھتا رہا، جس میں اپنے دکھوں اور تکلیفوں کا ذکر کرتا تھا۔ امیر لولو نے اس کے قصیدے پڑھے تو بڑا ترس آیا، اور اس نے ابو طیب سے کہا کہ تم اپنے دعوی نبوت سے توبہ کرو اور اس کا واضح اعلان کرو تو تمہیں آزاد کیا جا سکتا ہے۔ اس پر ابو طیب نے ایک خط لکھا جس میں تحریر کیا تھا کہ میں اپنے نبوت کے دعوے میں جھوٹا تھا، بے شک نبوت ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے، میں اپنے اس عمل سے توبہ کرتا ہوں اور از سر نو اسلام قبول کرتا ہوں۔ جس کے بعد
اسے آزاد کر دیا گیا اور وہ تمام عمر اسلام پر زندہ رہا اور اپنے بنائے ہوئے قرآن اور نبوت کے دعوے کی نفی کرتا رہا اور اس کا اسلام پر ہی خاتمہ ہوا۔ نمبر 20، ابو القاسم احمد بن قیس۔ مراکش کے شہر شیلا سے ایک جوان نیک صالح یہود کے ہتھے چڑھ گیا۔ پہلے پہل اس سے مناظرے کرتا رہا اور پھر آہستہ آہستہ لالچ و حرص اور شیطانی اثرات میں پھنس کر ان کا آلائے کار بن گیا۔ قرآن کی آیات کے معانی و مفاہیم تبدیل کرتا اور غلط تعویلات بیان کرتا رہا، اور جب کچھ لوگ اس کے حلقہ میں داخل ہو گئے تو اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور نئی شریعت رائج کرنا شروع کر دی، اور ساتھ ہی مسلم حکومت کے اندر اختلافات پیدا کرانے شروع کر دیے، اور مراکش کی حکومت کے 2 حصے کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور دوسرے حصے کے حاکم عبد المؤمن سے جا ملا اور اسے اپنی حمایت کا یقین کروایا، اور کچھ عرصہ اسی طرح اپنی نبوت کا پرچار کرتا رہا، جبکہ دوسرے حاکم شاہ یوسف بن تاشفین تو پہلے ہی اس کی نبوت کے مخالف اور اس کے در پہ تھے، لہذا عبد المؤمن کو جب اس کی یہ بات پتہ چلی تو اس نے اسے فوراً گرفتار کروایا اور کہا، ہم مسلمان کتنے ہی جھگڑے یا اختلافات میں ہوں مگر ہم ختم نبوت کے عقیدے پر ایک ہی ہیں اور کسی نئے نبی کو نہیں مانتے، اسے واجب القتل سمجھتے ہیں، اور بہت عرصہ قید رکھ کر 560 ہجری میں یہ مارا گیا اور آگ میں جلا دیا گیا۔ یوں اس کی جھوٹی نبوت کا سلسلہ خاک میں مل گیا اور یہ فتنہ زمین سے صاف ہو گیا۔ نمبر 21، عبد الحق بن سبعین مرسی۔ یہ مراکش کے شہر مرسیہ میں پیدا ہوا اور جوانی ہی میں نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور اس کے پیروکار سبعیہ کہلاتے تھے۔ بہت متبحر عالم اور انجیل کا مناظر اور عیسائی قوت کا تیار کردہ فصیح و بلیغ شاعر تھا۔ بڑے صاحبان علم بھی اس کے سامنے نہ آتے تھے۔ اس کا عقیدہ تھا کہ معاذ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نبی یا بعدی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں کہہ کر دین میں تنگی پیدا کر دی ہے، اور اعمال و افکار بھی اسلام سے بالکل باغی و منحرف تھے۔ پھر 666 ہجری میں اس نے اپنی بیماری کے لیے حجامہ کروایا اور پھر خون رک نہ سکا اور اسی میں یہ مر کر واصل جہنم ہو گیا، حالانکہ اسے شیخ صفی الدین ہندی اور علامہ سخاوی اور امام بخاری علیہ الرحمہ جیسے اہل علم صالحین نے بھی سمجھایا تھا اور توبہ پر آمادہ کیا تھا، مگر وہ نہ مانا اور کفر پر ہی مر گیا۔ نمبر 22، بایزید روشن جالندری۔ ہندوستان کے شہر جالندر میں پیدا ہوا۔ یہ سرزمین ہند میں پہلا مدعی نبوت تھا۔ 971 ہجری میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے علم و تصنیف اور حقائق و حکمت کے نام پر لوگوں کو متاثر کرنے لگا۔ اس کا دوست جو بالکل پکا سچا مسلمان اور حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی کا مرید تھا، اسے سمجھاتا رہا اور اسے بغیر شیخ و مرشد کے رہنما بننے سے روکتا رہا، مگر یہ ملعون حضرت شیخ علیہ الرحمہ اور دیگر اولیاء اللہ اور علماء یگانہ کا انکار کرتا اور نئی نئی باتیں گھڑ کر لوگوں کو وحی الہی کہہ کر سناتا۔ اس کا دائرہ کار ہند سے افغانستان تک پہنچ گیا اور ہزاروں لوگ اس کے مطیع ہو گئے۔ پھر کچھ غیر مسلم اور بہت سے مسلمان اس کے گروپ میں شامل ہونے لگے۔ مصنوعی دین کے احکام بڑے عجیب تھے جن پر عمل کرنا فرض تھا، جیسا کہ غسل جنابت ضروری نہیں تھا، صرف ہوا لگنے سے جسم پاک ہو جاتا تھا۔ جو اسے نہ مانے وہ کافر اور واجب القتل تھا۔ اس کو نہ ماننے والے کا ذبیحہ بھی حرام تھا۔ قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں تھا۔ اہل اسلام کی وراثت ان کے ورثاء کے بجائے بایزید کی ملکیت ہوتی تھی۔ اہل اسلام کا قتل کرنا فرض تھا۔ 4 عناصر یعنی پانی، ہوا، مٹی اور آگ بندے کو پاک کر دیتے ہیں۔ پانی سے ہی وضو، غسل یا پاکی ضروری نہیں تھی، بلکہ آگ کی تپش، پانی کا چھڑکاؤ، مٹی کا غبار، ہوا کا جھونکا بھی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ یہ نامراد و ذلیل اپنی نبوت پر کچھ آیات اور احادیث رسول بھی پیش کرتا تھا۔ مغل بادشاہ اکبر نے اس پر حملہ کیا مگر ناکام رہا اور مسلسل اس کے گروہ کے ساتھ مغل بادشاہ نبرد آزما ہوتے رہے مگر ناکام ہی رہے۔ یہ بہت ہی مضبوط قوت بن چکا تھا، کئی ہزار لوگ اس کے پیروکار بن چکے تھے۔ اکبر بادشاہ نے اس کا پیچھا کرنا نہ چھوڑا اور پھر آخرکار افغانستان کے شہر بیتھر پور میں اسے ہلاک کر دیا اور اس کی قبر وہیں پر موجود ہے۔ پھر جہانگیر
اور شاہ جہاں مغل بادشاہ نے اس کی اولاد اور اس کے پیروکاروں کا سفایا کیا۔ کچھ لوگ توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے اور باقی واصل جہنم ہوئے۔ نمبر 23، میر محمد بن حسین مشہدی۔ ایران کے شہر مشہد کا شہری، جسے دنیا کی دولت کی ہوس اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں ہندوستان کھینچ کر لے آئی۔ اگرچہ یہ ملعون بڑا عالم اور بڑا زاہد تھا، اور یہ کابل کے حاکم امیر خان کی بیٹی سے نکاح کر کے ہندوستان کے امیروں سے ناطے ملانے لگا، اور اس نے امیر خان کے مرنے پر اس کے بیٹے میر محمد خان کو گہرا دوست بنا لیا، یہاں تک کہ اسے تیار کیا کہ میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں، تم امامت و ولایت کا دعویٰ کرو، جو بھی کامیاب ہو گیا دوسرا اس کی بیعت کرے گا، ہمیں یہودی لابی سے انعام بھی ملے گا اور اچھا خاصا مال کا سلسلہ شروع ہو جائے گا جو نسلوں تک جاری رہے گا۔ اس کے لیے اس نے فارسی زبان میں ایک قدیم مرخم الفاظ میں کتاب تیار کی جسے وحی الہی کہتا تھا۔ اپنے لیے نبوت و امامت کا مجموعہ بیک و گیت کہلاتا تھا، اور اعلان کرتا تھا کہ یہ نبوت و امامت کے مجموعے کا نام ہے جو کسی نبی یا رسول کے پاس نہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس درجے پر تھے، اور پھر آپ کی اولاد کے 9 افراد یعنی حضرت علی المرتضیٰ سے لے کر حضرت امام علی رضا سلام اللہ علیہم تک تمام اس درجے پر تھے جو امامت و نبوت کا مجموعہ ہے، اور یہ درجہ دیگر انبیاء سے افضل ہے۔ حضرت امام تقی سے امام مہدی تک تمام ائمہ صرف امام ہیں، اور حضرت امام علی رضا کے بعد میں اس منصب پر فائز ہوا ہوں جو دیگر نبیوں سے افضل اور امامت و نبوت کا مجموعہ ہے، مثل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے اختراعی دین و شریعت کی پہلی گمراہی یہی تھی، اور اس کی من گڑت شریعت کی ترتیب یوں تھی کہ میرے دین کو کسی مذہب کی پیروکاری کی حاجت نہیں، کیونکہ میں خود نبی ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ پاک سلام اللہ علیہا کا جو حمل ساکت ہوا تھا، جس کا نام محسن تھا، میں وہی ہوں۔ اپنے ماننے والوں کے لیے 2 نئی عیدیں مقرر کی تھیں۔ وحی کو کبھی سورج کی شعاؤں اور کبھی غائب آوازوں کے ذریعے حاصل ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ پہلے وحی نازل ہونے کی جگہ ہر سال 7 دن کا جشن مناتا اور اسے افضل ترین مقام کہتا تھا۔ 5 نماز کی جگہ اس کی زیارت دن میں 3 بار کرنا فرض تھی، اور کچھ نذرانہ دینا بھی ضروری تھا۔ میر محمد خان سمیت 4 افراد کو اپنا خلیفہ راشد مقرر کیا تھا، اور ان کی پیروی من جانب اللہ فرض قرار دی تھی، اور اپنے مطیع کو فربودی نام دیتا تھا۔ اہل لاہور میں اپنی دعوت دیتے وقت اس نے نذرانہ دینا حرام قرار دیا، جسے اہل لاہور نے درویشی و فقیری سمجھ کر قبول کر لیا۔ مسلمان بادشاہوں اور عالموں پر جادو کرتا، مریض کر دیتا یا مار دیتا۔ اسی ظلم و ستم اور کفر و بغاوت کے جوش میں کئی سال پورے ہندوستان اور افغانستان میں اپنی جھوٹی نبوت اور من گڑت شریعت کا پرچار کرتا رہا۔ دلی کے بادشاہ محمد شاہ اور اس کے وزیر نے اسے گرفتار کیا اور قید کر دیا، اور ایک دن سخت کو لنچ کے درد میں تڑپ تڑپ کر واصل جہنم ہو گیا۔ اس کے خلفاء بھی کچھ عرصے بعد توبہ کر کے اپنے مطیع حضرات سمیت حلقہ بخوش اسلام ہو گئے۔